اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر نظمته وکرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك ركبة من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا مولانا صاحب الزمان إمام الإنس والجان السلام عليك يا معز الأولياء ومذل الأعداء اللهم اكشف هذه الغمة هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 25واں دن ہے۔ انشاءاللہ آج کی دعا اور آج کے دن کے ثواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان دعا سے اور اس ثواب سے کچھ نصیحت لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی دعا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس سے بہترین نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں جن کے ورثاء نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ذمہ داری اپنے مرحومین کے ساتھ بھی ہے کہ انہیں فراموش نہ کریں، انہیں بھلائیں نہیں، انہیں یاد رکھیں، اور انہیں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے کار خیر کریں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، زیارتوں میں یاد رکھیں، مستحبات میں یاد رکھیں، صدقہ خیرات میں یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلی منزل پہ ان تمام مرحومین کو ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کی گزارش ہے جن کے نام بیان کیے جا رہے ہیں۔ مغفور علی حیدر ابن صغیر حسین، مرحومہ مغفورہ شاہ جہاں بی بی بنت علی عباس، مرحوم مغفور سید محمد سبطین ابن ذاکر حسین، مرحومہ مغفورہ رباب بانو بنت اکرام حسین، مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت نظر عباس خان، مرحومہ مغفورہ کنیز حسین بنت نثار حسین، مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت مرتضی علی، مرحومہ مغفور مرتضی علی ابن دلاور حسین، مرحومہ مغفور علی انصر ابن منشی رضا، مرحومہ مغفورہ طیب النساء بنت ذاکر حسین، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام علماء، خطباء، ذاکرین، محبان اہل بیت، عزاداران امام حسین، اور مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات، اور شہدائے مدافعین حرم، شہدائے وطن کی ارواح کو احسال کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرمائے، جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ میسر فرمائے، ان کے لواحقین، پسماندگان، وابستگان کو اللہ کامیابی دے، عزت دے، آبرو دے، سربلندی دے، روزی روزگار میں برکت دے، دین مبین اسلام پر ثابت قدمی دے، راہ اہل بیت علیہ السلام پر ثابت قدم رہیں، امام سے وفادار رہیں، خدمت امام کرتے رہیں، تعلیمات امام پر عمل کرتے رہیں اور لوگوں تک پہنچاتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کے دن کی جو دعا ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک
ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك یا عاصم قلوب النبیین۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے، اور مجھے اپنے نبیوں کے خاتم النبیین پر کی سنت پر قائم رکھنا۔ اے نبیوں کے دلوں کی نگہداری کرنے والی ذات گرامی۔ تو آج کی دنیا کی اس دعا میں جو ہے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ آج کے دن اللہ مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے، اور مجھے اپنے نبیوں کے خاتم کی سنت پر قائم رکھنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر قائم رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے، یعنی ہماری دوستی ان لوگوں سے ہو جو اللہ کا دوست ہو، ہماری دشمنی ان لوگوں سے ہو جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور ہمیں جو ہے سنت پیغمبر پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، توفیق کرنا چاہیے۔ اس ذات گرامی سے مانگا جا رہا ہے، اس کو ذات گرامی کا وسیلہ قرار دیا جاتا ہے جو انبیاء کے دلوں کو کی نگہداری کرنے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں عدالت پائی جائے گی وہاں اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست سے دوستی کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہی صفات پیدا کریں جو اللہ جس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ عدالت قائم کرنے والوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تقوی الہی کو اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، جو صاحبان تقوی ہیں اللہ ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ جو لوگ توکل کرتے ہیں، خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، خدا سے امید لگاتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو لوگ پاک و صاف رہتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ یحب المتطہرین، اور پاکیزہ افراد سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ جو ہے صابرین سے، اللہ توابین سے، اللہ متطہرین سے، اللہ توکل کرنے والوں سے، اللہ صاحبان تقوی سے، اللہ عدالت قائم کرنے والوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آج کی یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی دوستی ہمیں چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کے دوست ہوں گے۔ تو ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں توکل کرنا چاہیے، توبہ اور طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک حدیث امام کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اور اپنے صحابی جابر سے فرمایا، اے جابر، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ سے اگر کوئی ربط ہے تو وہ عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے، عبادت کا ہے، دعا کا ہے، مناجات کا ہے، باقی کوئی رشتہ نہیں ہے۔
امام فرماتے ہیں کہ اے جابر میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ اے جابر جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے اور ہمیں بھی دوست رکھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، جو آج کی دعا میں اظہار کیا جا رہا ہے، آج کے دعا میں جو زبان پہ جاری کیا جا رہا ہے، اپنی خواہش رکھی جا رہی ہے، تمنا رکھی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دوست کا دوست بنا دے، تو ہمیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پہ غور کرنا پڑے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقرب صرف اطاعت خدا میں ہے۔ اے جابر جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور ہمیں دوست رکھے گا وہ ہمارا دوست ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے ہماری محبت فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ یعنی اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو فائدہ اسی وقت ملنے والا ہے جب ہم اطاعت خدا رسول کریں گے، ہم خدائی راستے کو اپنائیں گے، ہم خدائی راستے پہ گامزن ہوں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے، عبادت کریں گے۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے ذریعے، اس کی اطاعت کے ذریعے سے۔ اے جابر جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور ہمیں دوست رکھے گا وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اسے ہماری محبت فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو نافرمانی کر کے نہیں کر سکتے، خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے محبت اہل بیت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نافرمانی کر کے اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ محبت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دوست سے دوستی کریں، اللہ جس سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں، تو محبت تین چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں محبت کا موجب بنتی ہیں۔ نمبر ایک، حسن اخلاق، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا، حسن رفاقت، بہترین دوستی ہونی چاہیے، بہترین پڑوسی ہونا چاہیے، بہترین ہمسایہ ہونا چاہیے، بہترین رفاقت ہونا چاہیے، جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ نمبر تین، انکساری۔ یہ تین چیزیں جو ہیں محبت کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے لوگ محبت کریں تو ہمیں اپنے اندر یہ تین چیزیں دیکھنی ہوں گی، اس نے اخلاق پیدا کرنا ہوگا، اس نے رفاقت پیدا کرنا ہوگا، انکساری پیدا کرنا۔ اور اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ تین چیزیں دیکھنی ہوگی، اس کے اندر حسن اخلاق ہے یا نہیں۔ اگر حسن اخلاق ہے تو یہ موجب بنے گی، سبب بنے گی کہ ہم اس سے محبت کریں گے۔ اگر حسن رفاقت ہے تو یہ سبب بنیں گے کہ ہم اس سے محبت کریں گے۔ اگر انکساری ہے تو یہ سبب بنے گا کہ ہم اس سے محبت کریں گے۔ اہل بیت اطہار اور ان کے جانثار سے، ان کے محبین سے، ان کے وفاداروں سے، ان کے اصحاب سے، ان کے انصار سے جو محبت کی جا رہی ہے وہ اسی بنا پہ ان کا حسن اخلاق اچھا تھا، ان کی حسن رفاقت اچھی تھی، ان کی انکساری اچھی تھی۔ رسول کے بعد مدینے میں جو حالات خراب کیے گئے ہیں اور اہل بیت کو تنہا کیا گیا ہے، اہل بیت اطہار سے جن لوگوں نے وفاداری کی ہے، جن لوگوں نے اہل بیت سے کا ساتھ دیا ہے، اہل بیت اطہار کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، میثم تمار، عمار یاسر، مالک اشتر،
یہ وہ جانثار صحابہ ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار سے وفاداری کی۔ ان کا حسن اخلاق ایسا تھا، ان کی حسن رفاقت ایسی تھی، اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، مولا علی کا ساتھ نہیں چھوڑا، مولا حسن کا ساتھ نہیں چھوڑا، مولا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، انکساری کے ساتھ در اہل بیت پہ ثابت قدم رہے۔ لہذا ہم لوگ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں سے، وفاداروں سے، ان کے جانثاروں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ محبت حسن اخلاق کی بنا پر ہے، یہ محبت حسن رفاقت کی بنا پر ہے، یہ محبت انکساری کی بنا پر ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں محبت کا سبب بنتی ہیں، اور اسی کے ساتھ میرے مولا اور آقا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرنا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہی چیزیں بیان کرتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہنے والے ہیں، پیغمبر نے انہیں ایک ساتھ چھوڑا ہے، یہ فرمایا ان میں جدائی نہیں ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوگا۔ جہاں قرآن نے منع کیا ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تمہیں بھی نہیں کرنا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے تمہیں بھی کرنا ہے، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ عدل و انصاف قائم کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنا ہے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ منافقوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ خائن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو جیسے قرآن نے منع کیا ہے ظالموں سے محبت نہیں کرنا، منافقوں سے محبت نہیں کرنا، کافروں سے محبت نہیں کرنا، خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرنا، جھوٹ بولنے والوں سے محبت نہیں کرنا، ایسے ہی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت نہ کرنا۔ امام فرماتے ہیں بہت جلد ٹوٹ جانے والی محبت اشرار اور کمینے لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم پست ترین لوگوں سے محبت کریں گے یہ محبت بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ اگر ہم شرارتی لوگوں سے، جو لوگ شر پھیلاتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں، جن کا کام ہی جو ہے ہر جگہ شر پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، امام آگاہ کر رہے ہیں کہ ان کی سے اگر تم نے محبت کی تو یہ محبت بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں جن کا اخلاق اچھا ہو، رفاقت اچھی ہو، انکساری ہو، ان سے محبت نہ کریں جو شریر ہیں، جو شرارتیں کرتے ہیں، جو اختلاف ڈالتے ہیں، جو بغاوتیں پیدا کرتے ہیں، جو نفرتیں ڈالتے ہیں، جو بغض و حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ کینہ رکھنے والوں سے اگر محبت کی جائے گی، پسترین لوگوں سے اگر محبت کی جائے گی تو یہ محبت جلد سے جلد ٹوٹ جائے گی۔ امام فرماتے ہیں احمقوں کی محبت ایسے زائل ہو جاتی ہے جیسے شراب، ایسے چھوڑ جاتی ہے جیسے مکھی، لہذا احمقوں سے بھی محبت نہ کریے۔ جہاں شریر لوگوں سے محبت کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، جہاں پسترین لوگوں سے محبت کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، وہیں احمق، بے وقوف، پاگلوں سے دوستی کا اظہار نہ کیجیے، ان کی محبت بھی جلد زائل ہو جاتی ہے۔ جیسے مکھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے ایسے احمقوں کی محبت بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ پھر امام فرماتے ہیں خدا کے دشمنوں سے محبت کرنے سے بچنا۔ جو لوگ خدا کے دشمن ہیں، خدائی راہ کے دشمن ہیں، خدائی مقصد کے دشمن ہیں، خدائی پیغام کے دشمن ہیں، خدائی راہ کے دشمن ہیں، ان سے محبت نہیں کرنا۔ مولا فرماتے ہیں دشمنان خدا سے محبت کرنے سے بچنا، اور خدا کے دوستوں کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اپنی محبت کو خالص نہ رکھنا۔ صرف خدا کے دوستوں سے محبت ہو، جو
کو چاہتا ہو، جو خدائی فرمان پہ چلتا ہو، جو خدا کی عبادت کر رہا ہو، جو خدا کے واجبات کو ادا کر رہا ہو، جو خدا کے فرامین پہ چل رہا ہو، جو خدائی راستے کو اختیار کیے ہو، اس سے خالص محبت رکھنا، کیونکہ جو شخص جس قوم سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو خدا کے دوستوں سے محبت کر رہا ہے، خدا سے محبت کر رہا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے، اور جو خدا کے دشمنوں سے محبت کر رہا ہے ہمیں اس سے نہیں محبت کرنا ہے۔ خدا کے دشمنوں سے محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، کس کے ساتھ کاروباری زندگی ہماری ہے۔ آیا یہ خدا کے محبین ہیں، محبوب ترین ہیں، یا خدا کے دشمن ہیں، خدائی راستے سے روک دیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے میرے رب نے مسلمان مسکینوں اور مستضعفین سے محبت کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر رسول اللہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا گیا ہے، تو امت رسول کو چاہیے کہ اس سیرت رسول پر عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے تیری محبت حد سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ زیادہ محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ کسی بھی چیز سے، کسی بھی شخص سے حد سے زیادہ محبت نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز حد کے اندر اچھی لگتی ہے، نہ حد سے کمی ہو نہ حد سے تجاوز ہو۔ اگر زیادہ کسی سے محبت کریں گے تو اندھے بھی بن جائیں گے، بہرے بھی بن جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کو جو ہے حدود کے اندر ہمیں اللہ سے زیادہ محبت کرنی ہے، اہل بیت سے زیادہ محبت کرنی ہے، لیکن کسی اور شخص سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ رسول والا ہے، اہل بیت والا ہے، اس سے محبت ہے۔ اللہ رسول اور اہل بیت والا نہیں ہے، اس سے ہمیں محبت نہیں کرنا ہے۔ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، جو ہم سے محبت کر رہا ہے، اسی کچھ نشانیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھے برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی برائیوں سے روک رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہے، تو ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خوش ہوں کہ یہ بندہ، یہ شخص، یہ انسان، یہ دوست ہم سے محبت کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھے برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے محبت کر رہا ہے تو وہ چاہے گا کہ ہمیں برائیوں میں ملوث نہ دیکھے، اس لیے کہ اگر ہم برائیوں میں ملوث ہوتے چلے گئے تو پھر پلٹ کر آنا ناممکن ہے۔ لہذا پہلے ہی منزل پہ جیسے ہی برائی پیدا ہو، جیسے ہی برائی راستے پہ چلے، ویسے ہی ہمارے دوست احباب کو، محبین کو چاہیے کہ ہمیں برائیوں سے روکے۔ جو ہمیں برائیوں سے روک رہا ہے یہی ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر ہم کسی کو برائیوں سے روک رہے ہیں تو یعنی ہم اس سے محبت کر رہے ہیں۔ آج کل محبت کا معیار بدل گیا ہے، آج کل کی زندگی کا معیار بدل گیا ہے۔ کسی کو وعظ و نصیحت کرو برا لگ جاتا ہے، کسی کو صحیح راستہ دکھلاؤ برا لگ جاتا ہے، امر بالمعروف کرو برا لگ جاتا ہے۔ یہ برا نہیں لگ رہا ہے، یہ آپ کا ایمان ظاہر ہو رہا ہے، یہ آپ کے چہرے نہیں بگڑ رہے ہیں، یہ آپ کی حقیقت کھل رہی ہے، یہ آپ ناراض نہیں ہو رہے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر مومنوں کی پہچان بتائی گئی ہے، اور منافقوں کی پہچان اس کا الٹا ہے،
وہ امر سے روکے گا اور نہیں کا حکم دے گا۔ مومن جو کام کرے گا منافق اس کا الٹا کام کرے گا۔ ہمیں جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں۔ اگر ہم اچھائیوں کی دعوت دے رہے ہیں تو قرآن کی نگاہ میں ہم مومن ہیں، اگر ہم برائیوں سے روک رہے ہیں تو قرآن کی نگاہ میں ہم مومن ہیں، اور اگر خدا نخواستہ خاتم بدہن ہم برائیوں سے کا حکم دے رہے ہیں تو قرآن کی نگاہ میں ہم منافق ہیں، اچھائیوں سے روک رہے ہیں تو قرآن کی نگاہ میں ہم منافق ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم زندگی قرآن اور اہل بیت کے زیر سایہ گزار رہے ہیں یا اپنی خواہشات کے زیر سایہ گزار رہے ہیں۔ شیاطین انسان کے اعمال کو اس کی نگاہوں میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہم برائی کر رہے ہیں، شیطان واہ 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 واہ، سماج واہ 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 واہ۔ ہمیں زندگی شیطان کے راستے پہ نہیں گزارنی ہے، ہمیں زندگی رحمان کے راستے پہ گزارنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو تجھ سے محبت کرے گا وہ تجھے برائیوں سے روکے گا۔ اگر ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہم سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے قرآن کی نگاہ میں وہ مومن ہے، مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اگر اس کا الٹا ہو رہا ہے تو قرآن کی نگاہ میں وہ شخص منافق ہے، دوست بن کر آئے گا۔ منافق منافق بن کے نہیں آتا، دشمن دشمن بن کے نہیں آتا، کافر کافر بن کے نہیں آئے گا۔ پہچاننے کے لیے تھے اس کے اعمال کے ذریعے سے، اس کی گفتار کے ذریعے سے، اس کے رویے کے ذریعے سے، اس کے کردار کے ذریعے سے پہچانو آیا یہ ہمیں صحیح راستے پہ لے جا رہا ہے یا صحیح راستے سے روک رہا ہے، آیا یہ نماز کی جانب ہمیں لے جا رہا ہے یا نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، آیا یہ عزاداری کی جانب لے جا رہا ہے یا عزاداری سے ہمیں روک رہا ہے، آیا یہ صلہ رحم کی جانب لے جا رہا ہے یا رشتہ داروں سے منع کر رہا ہے، آیا یہ سماج میں اتحاد کا پیغام دے رہا ہے یا اختلاف کا پیغام دے رہا ہے، آیا یہ سیرت اہل بیت پہ چل رہا ہے یا اہل بیت کے دشمنوں کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ امن و امان کا پیغام اللہ رسول اور اہل بیت نے دیا ہے، محبت کا پیغام اللہ رسول اور اہل بیت نے دیا ہے، سماج میں بھائی چارگی قائم رہے اللہ رسول اور اہل بیت نے پیغام دیا ہے۔ نفرتیں پھیلانے والے، بغاوتیں کرنے والے، دشمنیاں پیدا کرنے والے، وسوسے ڈالنے والے، یہ کام دشمنان اہل بیت نے کیا ہے۔ آج کی جو دعا ہے پروردگار ہم سب کو اس میں قرار دینا ہے جو تیرے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والا ہے، جو تیرے دشمن ہیں ان سے ہمیں دشمنی کرنے کی توفیق دینا، دشمنوں کا دشمن قرار دینا، جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو خدا کا چاہنے والا ہے وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ہمیں ان سے دوستی کرنی ہے جو خدا سے دوستی کرتے ہیں، خدائی احکام پہ چلتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے رہنما قرآن اور اہل بیت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی دعاؤں پر عمل کریں، اور آج کی ایک دعا یہ ہے کہ مجھے اپنے نبیوں کے خاتم النبیین کی سنت پر قائم رکھنا، نبی کی سنت کو دیکھیں، نبی کی سنت کو تلاش کریں تاریخوں میں۔ ہم وہی چیز لیتے جو ہمیں پسند ہوتی ہے، سرما لیا، مسواک لیا، پاجامہ لیا، سنت ہے لیکن اور بھی سنتیں ہیں۔ رسول کس سے محبت کرتے تھے، رسول کس کو چاہتے تھے، رسول کس کی تعریف کرتے تھے، رسول کس کے فضائل بیان کرتے تھے، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول نماز فجر پڑھنے کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے، ہمیں جناب سیدہ کے در پر آنے کی ضرورت ہے۔ رسول مولا علی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہمیں علی سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔
رسول حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت تھی کہ اگر خطبہ بھی دے رہے ہوں اور نواسے زمین پہ آ جائیں تو نبی خطبہ روک کر خود منبر سے اتر کر صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے نواسوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے رسول اپنے نواسوں سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے لیے ناخہ بن جاتے تھے، انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں اپنے زلفیں دیتے تھے، ناخے کی آواز نکالتے تھے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی سنت پہ چلیں، اہل بیت سے محبت کریں، مولا علی سے محبت کریں، امام حسن سے محبت کریں، مولا حسین سے محبت کریں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کریں۔ تاریخ پڑھیے، کن لوگوں نے علی سے محبت کیا ہے، کن لوگوں نے علی کے گلے میں رسیوں کا پھندا ڈالا ہے۔ تاریخ پڑھیے، کن لوگوں نے در سیدہ پہ سلام کیا ہے، کن لوگوں نے در سیدہ کو جلایا ہے۔ تاریخ پڑھیے، کن لوگوں نے امام حسن سے وفاداری کی ہے، کن لوگوں نے امام حسن کو زہر دیا ہے اور ان کے جنازے پہ تیروں کی بارشیں کروائی ہیں۔ تاریخ پڑھیے، امام حسین کا ساتھ کس نے دیا ہے اور امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے کون آیا ہے، کس نے بھوکا رکھا، کس نے پیاسا رکھا، کس نے شہید کیا، کس نے ان کے اہل حرم کو اسیر کیا، بازاروں سے درباروں میں اور قید خانوں میں گزارا ہے۔ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کس کی سنت پہ چل رہے ہیں، ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں، ہم کس سے وفاداری کر رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو آج کی دعاؤں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے دن کا جو ثواب ہے جسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 25ویں دن عرش کے نیچے سبز رنگ کا 1000 قبہ بنائے گا، اور ہر قبے کے سر پر نور کا ایک خیمہ ہوگا، اور اللہ فرمائے گا اے امت محمدیہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے ہو، میرے عرش کے زیر سایہ طلب رحمت کرو، ان قبوں میں کھاؤ پیو، تمہارے لیے گوارا ہے، یہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ دنیا ہے جہاں خوف بھی ہے، غم بھی ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آج کے دن جس قبے میں رکھنے کا وعدہ کر رہا ہے وہاں پہ نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ کھاؤ پیو، رحمت خدا کو طلب کرو۔ اے امت محمدیہ، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے، میں تم لوگوں کو اس طرح جنت میں داخل کروں گا کہ سب کے سب لوگ تعجب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کی مہربانی دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی سخاوت دیکھو، اللہ آج ہمیں کیا نواز رہا ہے۔ ہمیں ایسا بننے کی خدا توفیق دے کہ آج کے ثواب ہمیں حاصل ہو سکے۔ خدایا جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سب ایصال ثواب ہے، اور تمام مرحومین کے لیے جن کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ پروردگار ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما۔ ان کے لواحقین، پسماندگان، وابستگان جنہوں نے اپنے مرحومین کو یاد کیا ہے، خدا انہیں دین و دنیا میں عزت دے، کامیابی دے، سربلندی دے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے کاروبار زندگی میں برکت عنایت فرمائے، ان کے اعمال کو پروردگار قبول فرمائے، بہترین سے بہترین صلہ میسر کرے، در راہ اہل بیت پہ ثابت قدمی دے۔ امام کے جانثاروں میں، امام کے وفاداروں میں ہم سب کا شمار ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین الی الاخرین، آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔